اور یقین جانیے ہر انسان تذبذب میں ہے، اور جب بھی کوئی سوال کرتا ہے جی آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، فلاں بھی پڑھتا ہے، کس کی مانے؟ وہ کہتا ہے یہ کرو، تم کہتے ہو نہ کرو، کس کی مانے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے وقت پہ جب انسان تذبذب میں ہو جاتا ہے، اسے حق اور باطل کا علم نہیں ہوتا، پھر اللہ سے آپ یہ التجا کرتے ہیں، اللہم لا سہل اللہم ارنا الحق حقا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا۔ اے اللہ حق مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ سچ ہے، اے اللہ پھر اس کی اتباع کی توفیق دینا۔ اے اللہ باطل مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ جھوٹ ہے، پھر اللہ مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ مجھے ایسے فتنے میں نہ ڈالنا، ولا نلتبس علینا، حق اور باطل مجھ پہ خلط ملط ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آج ہمیں سے اکثر لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، اے اللہ میرے دین کے معاملے میں مجھے عافیت اور معافی عطا فرما، ودنیایا، اور میرے دنیا کے معاملات میں بھی مجھے معافی اور عافیت دے، واہلی، میرے اہل و عیال کے معاملے میں بھی مجھے معافی اور عافیت دے، ومالی، اور میرے مال کے معاملے میں مجھے عافیت اور معافی عطا فرما، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا، وآمن روعاتی، اے اللہ مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت مجھے امن عطا فرمانا، اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ آگے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، اے اللہ پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی، دائیں سے میری حفاظت فرما، وعن شمالی، بائیں سے میری حفاظت فرما، ومن فوقی، اے اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، نیچے سے مجھے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ جب انسان صبح بھی اللہ سے التجا کرے گا، جب رات کو بھی التجا کرے گا، تو اللہ عافیت بھی دے گا، اللہ حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ سب مسلمانوں کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے مال اور دین سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عافیت کی زوال پہ اللہ سے پناہ طلب کرتے رہے، آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے رہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے میرے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے، وتحول عافیتک، اے اللہ جو مجھے صحت تندرستی دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمتک، اے اللہ اچانک کوئی آفت مجھ پہ آن پڑے، اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے اور تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، آخری بات ذرا غور سے سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا، کل الناس یغدو، ہر انسان روزانہ اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، فبائع نفسہ، اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو بیچ دیتا ہے دو چیزوں کے بدلے، نمبر ایک فمعتقوها او موبقوها، یا تو ایسے کام کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یا وہ ایسے کام کرتا ہے موبقوها، اللہ جہنم میں قید کر دیتا ہے۔ ہر دن ہر نفس، اس لیے ہمیں ہر دن اپنا روز نامچہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دن میں نے کیا سودا کیا ہے۔ معتقوها، کیا میں نے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے؟
یا میں نے ایسے کام کیے ہیں کہ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا کل امتی معافن الی المہاجرین، میری امت کے سارے لوگ جو اپنے گناہوں پہ خائف ہو کے معافی مانگتے رہتے ہیں نا، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ ہاں، ایسے شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو گناہ بھی کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو جو گناہ تو کرتا ہے لیکن اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن جب دن ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو خود آ کے بتاتا ہے میں نے فلاں کام رات کو کیا ہے۔ کہا یہ دو لوگ ہیں جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اعلانیہ گناہ کرنے والا جو میں کرنا تے کی ہوندا ہے، یہ وہ بے شرم انسان ہے جسے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے رب نے بات بتائی، جب تک اے میرے بندے مجھ سے امید لگائے رکھے گا، مجھ سے ڈرتا رہے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت سے نوازے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر